بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ زندگی میں سب سے بڑی دولت کیا ہے تو شاید آپ کا جواب پیسہ، عزت یا کامیابی ہو، لیکن آج کی یہ کہانی آپ کو ایک ایسی دولت سے روشناس کرے گی جس کے آگے سونے کے پہاڑ بھی کم ہیں۔ اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے شخص سے جس کے پاس دنیا کی ہر دولت تھی مگر وہ مکمل طور پر تباہ ہونے والا تھا۔ عارف شہر کا سب سے کامیاب بزنس مین تھا۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو پیسہ خرید سکتا تھا، شاندار بنگلہ، قیمتی گاڑیاں، ہر سہولت، مگر اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہ آتی۔ وہ ہر کسی سے شکایت کرتا، ملازمین پر چلاتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ سب لوگ اس کے پیسے کے پیچھے ہیں۔ ایک رات سخت طوفان اور بارش ہو رہی تھی۔ عارف اپنی نئی گاڑی میں گھر جا رہا تھا۔ راستے میں اچانک کار نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ موبائل نیٹ ورک بھی ڈاؤن تھا۔ مجبوراً اسے ایک قریبی پرانے مکان میں پناہ لینی پڑی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ایک بوڑھا شخص اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس بوڑھے آدمی کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ بزرگ نے کہا، بیٹا آئیے۔ گھر کے اندر عارف نے دیکھا کہ گھر بہت سادہ تھا مگر ہر چیز میں ایک عجیب سکون تھا۔ بزرگ نے گرم چائے پیش کی اور پوچھا، بیٹا ایسی طوفانی رات میں یہاں کیسے؟ عارف نے اپنی پریشانی بتائی اور ساتھ ہی اپنی زندگی کے بارے میں شکوے کرنے لگا۔ بزرگ صبر سے سنتا رہا۔ جب عارف خاموش ہوا تو بزرگ نے نرمی سے کہا، تم سمجھتے ہو تمہارے پاس سب کچھ ہے مگر حقیقت میں تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ عارف حیران ہو کر بولا، میرے پاس کروڑوں کی پراپرٹی ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر تمہارا یہ سب کچھ چھین جائے تو کیا بچے گا؟ یہ کہہ کر بزرگ نے ایک پرانی ڈائری نکالی اور کہا، آؤ میں تمہیں ایک ایسے خزانے کے بارے میں بتاؤں جسے نہ چرا سکتے ہو نہ وقت خراب کر سکتا ہے۔ وہ بزرگ نے جو بات بتائی اس نے عارف کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ بزرگ نے ڈائری کا ایک صفحہ کھولا جہاں لکھا تھا، حقیقی خزانہ 3 چیزیں ہیں جو موت کے بعد بھی ساتھ جاتی ہیں۔ نمبر 1، نیک اولاد جو تمہارے لیے دعا کرے۔ نمبر 2، علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 3، صدقہ جاریہ تمہارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ عارف کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد بدل لے گا۔ صبح جب وہ واپس جانے لگا تو بزرگ نے اسے ایک چھوٹا سا ورقہ دیا جس پر لکھا تھا، آج سے پہلے کی زندگی تمہاری تھی، آج سے آگے کی زندگی دوسروں کی ہوگی۔ عارف واپس آیا تو اس نے اپنے دفتر میں ایک فلاحی شعبہ قائم کیا، غریب طلباء کے لیے اسکالرشپ شروع کی، اپنے والدین سے تعلقات درست کیے، ہر جمعرات کو غریبوں میں کھانا تقسیم کرنا شروع کیا۔ 1 سال بعد عارف پھر اسی بزرگ سے ملنے گیا تو پڑوسیوں نے بتایا کہ بزرگ کا انتقال ہو چکا ہے مگر انہوں نے اپنے پیچھے ایک خط چھوڑا تھا جس میں لکھا تھا، میرے بیٹے اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو میری آزمائش پوری ہو گئی۔ میں وہ بزرگ نہیں تھا جو تمہیں دکھائی دیا، در حقیقت میں ایک فرشتہ تھا جو تمہیں راستے دکھانے آیا تھا۔ تمہاری زندگی کا اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے۔ عارف نے خط پکڑا اور گڑگڑا کر رویا۔ اس نے سجدے میں گر کر عہد کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارے گا۔ آج عارف شہر کا سب سے بڑا امیر شخص ہے مگر اس کا نام کوئی نہیں جانتا۔ وہ چھپ کر خدمت کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اب اس کا مالک کوئی اور ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ کیا آ جائے گا؟ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی کیونکہ حقیقی کہانی تو موت کے بعد شروع ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل صدائے حق آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ نگہبان۔